اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ جوانوں، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دی، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دی، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا، فقیر کا وہاں سے گزر ہوا۔ فقیر نے، اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے میں اس کم بخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ جب سے اس کم بخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشنوں نے آ گھیرا، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ جب سے اس کم بخت کو میں اپنے گھر لے کے آیا، جب سے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے گیا، جب سے میں نے اپنی شادی کی۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگو جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ مار دیتا ہے، اس کی نماز پڑھی قبول نہیں ہوتی، دوسرا اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی، برکت کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی۔ فرمایا، میاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جان روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا شرابی انسان، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پہ مار دی جاتی جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہائے، ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پہ گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ جوانوں، خدارا جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔
तीसरा वो शख्स जो अपने वालिदैन को सताता है, वालिदैन को रुलाने वाला, वालिदैन को तड़पाने वाले, वालिदैन को तरह तरह की परेशानियां देने वाले शख्स की भी अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता। जिस शख्स के ऊपर उसके वालिदैन नाराज हैं उसके ऊपर तो अल्लाह भी नाराज, उसका रसूल भी नाराज। अब जिस शख्स के ऊपर अल्लाह नाराज है, क्या ख्याल है उसकी नमाज कबूल होती होगी? क्या ख्याल है उसकी कोई भी दुआ कबूल होती होगी? उसका कोई भी अमल कबूल होता होगा? हरगिज़ नहीं। तो जवानों खुदारा, जिन जिन जवानों के ऊपर उनके वालिदैन नाराज हैं तो खुदारा अपने वालिदैन को राजी कर लीजिए। चौथा, सूदखोर इंसान की पढ़ी नमाज भी कबूल नहीं होती। जो सूदखोर इंसान है ना, जो सुबह शाम हराम खाता है, सूद तो वैसे ही हराम है, जो सुबह शाम हराम खाता है, हराम खाने वाले शख्स की भी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाती है, कबूल नहीं होती। पांचवा, अच्छे तरीके से वुजू ना करने वाले शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। अच्छे तरीके से वुजू करके नमाज पढ़ा करें, फिर अल्लाह से जो कुछ मांगे अल्लाह ताला फौरन अता करेगा। ये 5 लोग ऐसे हैं जवानों जिनकी नमाज दुनिया में ही उसके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी। जब नमाज कबूल नहीं होगी फिर उनकी दुआ भी कबूल नहीं। नमाज पढ़ने से पहले पहले इन 5 चीजों का खास ख्याल रखना, कहीं ये 5 बीमारियां आप लोगों के अंदर पाई तो नहीं जाती। अगर तुम्हारे अंदर ये 5 बीमारियां हैं तो इन्हीं निकाल दो, वरना नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। तो मैं आखिर में नमाज का एक अहम मैसेज दे के इजाजत चाहूंगा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आका हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई? हुजूर हमें कैसे पता चलेगा कि आज जो हमने फजर की नमाज पढ़ी है, जो हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है, असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कबूल हुई भी है या नहीं हुई? मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबी जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो ही गई। जब तुम्हारे अंदर नमाज का शौक आएगा फिर तुम शराब के नजदीक नहीं जाओगे, फिर तुम अपनी फैमिली के साथ